آج ہم اسلامیات اس کا باب نمبر 2 اور یونٹ نمبر 2 رسالت محمدی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خصوصیات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے ایم سی کیوز، پھر شارٹ کوسچن اور پھر لانگ کوسچن ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ پہلا ایم سی کیوز، رسالت کا لغوی معنی ہے۔ بی آپشن، پیغام پہنچانا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف بھیجے جانے والے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کہتے ہیں وحی۔ مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور اکرم خاتم النبیین نے اسے قرار دیا کذاب، یعنی جھوٹا۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت دار۔ جواب، آگے جنگ یمامہ میں صحابہ کرام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ خاتم النبیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر تعداد میں جامع شہادت نوش کر کے دفاع کیا عقیدہ ختم نبوت کا۔ پہلا سوال، وحی کا لغوی معنی بیان کریں۔ یہ فرنٹ پہ ہے، یہ رہا۔ وحی کے لغوی معنی اشارہ کرنا اور چپکے سے دل میں بات ڈالنا کے ہیں۔ اصطلاحاً اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجنا، براہ راست اس کے دل میں بات ڈال دینا، پردے کے پیچھے سے سنوا دینا، یعنی 3 طریقے، یا آپ نے پوائنٹس بنا کر لکھنا ہے۔ فرشتے کے ذریعے پیغام جانا، ایک دل میں ڈال دینا، ایک پردے کے پیچھے سے سنوا دینا، وہی کہلاتا ہے۔ اور اصطلاح کا مطلب ہے یعنی جیسے انگلش میں کنوٹیشن ہوتی ہے، ایک ورڈ میننگ ہوتے ہیں، ایک دوسرا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب لیا گیا، کیونکہ اسلام میں یہ مطلب لیا، اس لیے یہ یعنی کنوٹیشن ہے، اس کا توڑ مروڑ کر اس کا جو ہے مطلب نکالا گیا۔ آگے دوسرا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ سیرت کے بارے میں۔ اس کا جواب ہے سابقہ آسمانی کتابوں کی طرح سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات بھی محفوظ حالت میں نہیں ملتے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ آپ کے ارشادات اور حالات زندگی محفوظ حالت میں موجود ہیں، جن سے قیامت تک آنے والے انسان رہنمائی لیتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو یہ آخری لائن اور آیت مبارکہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہر طبقہ انسانی کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ یا آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ یہاں تک آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا۔ آگے تیسرا سوال، وحی کی اقسام۔ وحی کی 2 اقسام ہیں، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ پہلی، وحی مطلوب، وہ وحی مطلوب سے مراد ایسی وحی جس کے الفاظ اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے قرآن مجید، یعنی قرآن مجید والی وحی مطلوب کہلاتی ہے۔ آگے وحی غیر مطلوب، وحی غیر مطلوب سے مراد ایسی وحی جو رسول اللہ خاتم النبیین کے قلب مبارک پر صرف معنی و مضامین کی شکل میں القاء کی گئی ہوں، اور ان کے معنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کبھی اپنے الفاظ سے، کبھی اپنے افعال اور کبھی دونوں سے بیان فرمائے ہوں۔ یہ وحی غیر مطلوب ہو گیا، یا آپ آسانی یاد کرتے ہیں، جس میں مطلوب ہوگا وہ قرآن مجید والی، جس میں نہیں ہوگا وہ غیر مطلوب احادیث مبارکہ۔ آگے سوال نمبر 4، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت محمدی کی خصوصیات۔ یہ بہت زیادہ ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی 2 کر سکتے ہیں، انہوں نے 2 پوچھی ہوئی ہیں۔ میرے خیال سے آپ یہ ایک محفوظیت کر لیں، کیونکہ اس میں یہ شارٹ سوال بھی ہو جائے گا دوسرا، اور ساتھ ہی جو ہے یہ چوتھے والا بھی ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی کر لیں۔ پہلا، عالمگیریت۔ نبی اکرم خاتم النبیین سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے تھی، مگر حضور اکرم خاتم النبیین کی نبوت کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ فرما دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ پہلا ہوگا، یا آپ شارٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ پہلی قوم میں صرف کسی مخصوص علاقے یا کسی قوم کی طرف سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دائرۂ کار کا پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ آگے ابدیت، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم، یعنی کہ جب قیامت تک یہی اسلام ہی ایک واحد دین ہے، اس لیے
ان کی پیروی لازمی ہے. بس یہ ایک دو لائن آپ بنا کے لکھ دیں, کام ہو جائے گا. انہیں پہلی شریعتیں منسوخ کر دیا ہے, اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. آپ خالی ایک لائن لکھ کر بھی کام چلا سکتے ہیں. آگے سوال نمبر 5, آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 معجزات. یہاں بے شمار معجزات ہیں, پہلے آپ نے لکھنا ہے بے شمار معجزات کا ذکر موجود ہے, لیکن جو خاص ہیں یہ اسرا معراج جس میں اطہرت سے خوشبو آنا, دوسرا فرشتوں کے ذریعے نبی کرم خاتم النبیین اور صحابہ کرام کی مدد کرنا, تیسرا اور چاند کے طور پر کرنا, چوتھا. اور یہ آپ سارے ایک بار پڑھ لیں, آپ کو 4 یاد ہی رہ جائیں گے, آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد لام پہچن عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں. پہلا, ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی ہم کاغذات یا کوئی بھی چیز لے کے آتے ہیں, اس پر جب مہر لگ جاتی ہے اس کے بعد کوئی چیز درج نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی چیز لکھی جائے تو وہ رسید یا کوئی بھی چیز وہ جعلی ہو جاتی ہے. اسی طرح مہر کا جو ختم نبوت کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے مہر لگانا. یعنی کہ اب مہر لگا دیا, اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلہ کی آخری کڑی ہیں. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک محفوظ, جامعہ, ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل کی گئی ہے اور ایک مکمل کامل شریعت عطا کی گئی ہے, اور پہلی تمام شریعتیں منسوخ کر دیا ہے. آگے سلسلہ ختم نبوت, خاتم النبیین یعنی سلسلہ ختم نبوت ختم کرنے والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ آپ کو آخری نبی قرار دیا ہے. نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ, لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں عقیدہ ختم نبوت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا خاتم النبی, انا خاتم النبیین النبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل میں جب ایک نبی وفات پایا تھا تو دوسرا نبی اس کا جانشین تھا, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آگے نبی کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, جس کی نبی کرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب یعنی جھوٹا قرار دیا گیا, اور اس کے خلاف جہاد کیا گیا. عقیدہ ختم نبوت اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کا اجماع اتفاق ہے. اس بات پر متفق تھے کہ نبی کرم خاتم النبیین کے بعد کسی نبی کے وجود کا سوال پیدا نہیں ہوتا. جنگ یمامہ میں صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مسلمان کذاب کو واضح جہنم کیا. سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے, جن میں حفاظ کرام زیادہ شامل تھے. آگے, ہر اس شخص کے خلاف برسر پیکار ہو گئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. مسلمان کذاب کے علاوہ اسوا انسی, سجاح, عطلیہ وغیرہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. صحابہ کرام نے ان کے خلاف قتال کیا. ان مدعیان نبوت میں سے طلحہ بن خویلد نے توبہ کر کے اثر نو اسلام قبول کر لیا. یہ آپ نے لازمی یاد رکھیں گے. عہد صحابہ کرام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہر وہ شخص جو نبی کرم خاتم النبیین کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. آگے پاکستانیان مسلمانوں کی تعریف کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی پر اس بات کو تسلیم کرے. جو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا وہ قذاب یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہے. آگے اس کے عقلی دلائل ہیں کہ کیسے یہ ہر انسانی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. یعنی ایک قرآن مجید یعنی مکمل کتاب ہونا, دوسرا جب دین مکمل ہو گیا تو کسی اور نبی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آگے نبی کرم خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں, ان کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں. یہ حاصل کلام آپ نے لکھنا ہے, یہ ہمارا یہاں پہ مکمل ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ای بک پر سالو کیے ہوئے کوشچنز کی ویڈیو بنا کر دوں تو لازمی کمنٹ کریں, کیونکہ اس پر پہلے ہی بنے ہوتے ہیں
ہیڈنگ وغیرہ اور آسانی ہو جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو لازمی کمنٹ کریں اور میں انشاءاللہ جلد ہی اس کی ویڈیو بنا دوں گا.